www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin wa alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna khayral kitabi kitabullah وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شاگردہ نے اپنے استاد سے اور ہر راوی نے اپنے مروی عنہوں سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کی زبان سے سب سے پہلے یہ حدیث سن ہجری 1378 کے اندر 1378 تقریباً آج سے 50-52 سال پہلے سنی تھی. اور حضرت شیخ نے اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور انہوں نے اپنے والد بدرالرواب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے سنی. آگے کی سند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا رسالہ الفضل المبین فی الحدیث المسلسل عن النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے, اس میں دیکھی جا سکتی ہے. آگے عبارت پڑھیے. مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى بعون الله نبتلي واياه نستكفي وما توفيقنا الا بالله جل جلاله. وبه قال حدثنا ابو بكر بن زهير بن حرب قال حدثنا وكيل بن كعب بن الله بن ثانية بن نعم قال حدثنا ابو بكر بن عبد العمري وهذا حديثه قال حدثنا ابي قال حدثنا كهل بن عمرو بن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القلب بالبصره معه من الجهني فانطلقنا له عبيد الله بن خالد بن يريد حاجين يوم اعتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يكون هؤلاء في الفضل فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد فاختلفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل كلاما لي فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفقهون العلم وذكروا من شانهم وانهم يحكمون الا قدروا انكم معروف. وقال اذا لقيت اولئك فاخبروا مني ولي منهم انهم براء مني والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل عقل الله فانفقه ما فقد الله حتى يؤمن بالقدر. وقال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بيان الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه الا احد من النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه بدار ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال فالمسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
کتاب الایمان میں سب سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث جبریل کو پیش کر رہے ہیں. ویسے یہ اور حضرات صحابہ کی سند سے بھی آئی ہے. اس میں جو تفصیل ہے ایسی اور جو ترتیب ہے ایسی دوسری روایتوں میں نہیں ہے. یہاں اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. فرمایا یہاں جو راوی حدیث ہیں ان میں یہ یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ تقدیر کے سلسلے میں بصرہ میں سب سے پہلے جو کلام کرنے والا ہے وہ معبد جوہنی ہے، یعنی تقدیر کا انکار کرنے والا. وہ لوگ یوں کہتے تھے کہ جو کچھ بھی دنیا میں واقعات پیش آ رہے ہیں کوئی اس کے متعلق پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، بلکہ واقعات پیش آ رہے ہیں. بس آج کوئی معاملہ مسئلہ کوئی واقعہ پیش آیا، یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کے متعلق پہلے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہو اور اللہ کے علم میں ہو. نہیں، الامر انوف، وہ یوں کہا کرتے تھے. انوف عربی زبان میں کہتے ہیں اس چراگاہ کو اور اس باغ کو جس کے گھاس کے اوپر کسی جانور نے منہ نہ لگایا ہو. کوئی معاملہ اثر نو پیش آ رہا ہے، پہلے سے وجود میں آیا نہیں تھا اور ابھی جب پیش آیا تب لوگوں کو معلوم ہوا، تو ایسی چیز کو الامر انوفن سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ لوگ جو تقدیر کے ماننے والے نہیں ہیں وہ گویا یوں کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے کوئی طے کر کے رکھ دیا ہے اور لکھ دیا گیا ہے اور اسی کے مطابق ساری چیزیں دنیا میں پیش آ رہی ہیں، جیسے کہ ہمارا اہل ایمان کا تقدیر کا عقیدہ ہے. وہ نہیں، تو کہتے کہ نہیں، بس جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تب اللہ میاں کو بھی پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے اللہ میاں کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا. ابتداءً فرقہ قدریہ جو تھا وہ اسی طرح مانتا قائل تھا. بعد میں پھر فرقہ قدریہ کے ان نظریات میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی. بہرحال یہ الامر انوفن کا مطلب یہی ہے. تو یہ یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین، کہ میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری حج یا عمرے کے ارادے سے چلے. فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسالناه وما يقول هؤلاء في القدر. ہم نے اپنے جی میں یوں کہا کہ ہم جا رہے ہیں حج یا عمرے کے لیے، اگر وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے ساتھ اگر ملاقات ہو جائے تو ہم ان لوگوں کے متعلق جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں معلوم کریں گے کہ ان کی باتیں، ان کی نظریات کی کیا حیثیت ہے اسلامی اعتبار سے. فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخلا المسجد. اتفاق کی بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہماری ملاقات ہو گئی، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں فاقتنفت وانا وصاحبی احدنا یمینہ والآخر عن شمالہ. میں نے اور اپنے ساتھی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے درمیان لے لیا. ہم میں سے ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف، وہ بیچ لوگوں کو کر دیا. مقصد تھا کہ اب اچھا موقع ہے پوچھ لیں. فظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ. کہا میں نے دل میں سوچا کہ میرا ساتھی تو پوچھے گا نہیں، وہ مجھے ہی سونپے گا کہ تم سوال کرو. ذرا بولنے کے معاملے میں یہ جری تھے، اس لیے انہوں نے یہ جو سوچا اپنے متعلق تو کہا کہ وہ مجھے کہے کہ تم پوچھو، اس سے پہلے ہی میں کیوں نہ پوچھ لوں. چنانچہ فقلت ابا عبد الرحمن، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. ابو عبد الرحمن ان کی کنیت ہے کہ ابو عبد الرحمن انه قد ظهر طيب لنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم. کچھ لوگ ہمارے علاقے کے اندر ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، علم کی جستجو اور طلب میں رہتے ہیں. وہ اپنے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، طلبہ ہیں، علماء ہیں. وہ ذکر نشانی ان کا حال بیان کیا کہ وہ اس چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن وَأَنَّهُمْ
یزعمون ان لا قدر وان الامر انوف، وہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بس معاملہ ابتدائی ہے. جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تبھی لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے اور اللہ میاں کو بھی اس وقت پتا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی پہلے سے طے کیا ہے اور اس کے مطابق یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں، ایسا نہیں. فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ ایسے لوگوں سے جب تمہاری ملاقات ہو تو ان کو بتلا دینا کہ میں یعنی عبداللہ بن عمر ان کے ان نظریات سے بری ہے اور وہ مجھ سے بری ہیں. والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، قسم اس ذات کی جس کے نام کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتے ہیں، لو ان علی احد مثل احد ذهبا فانفقوا ما قبل اللہ منه حتى یؤمن بالقدر. ان میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہے اور وہ خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، تو بھی جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا وہاں تک اللہ میاں اس کو قبول نہیں کر. کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک حصہ ہے. جب کوئی آدمی تقدیر کو نہیں مانتا تو وہ ایمان والا نہیں ہے. اگر ایمان والا نہیں ہے تو ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اسے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول نہیں کریں گے. ثم قال، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جواب کی دلیل کے طور پر حدیث پیش کی کہ مجھے بیان کیا میرے ابا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ نبی کریم، ہم لوگ یعنی حضرات صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روز بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور اس کے بال کالے تھے. ان ساری صفات پر بھی باقاعدہ شرح حدیث نے کلام کیا ہے کہ طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے، جوانی کے زمانے میں علم حاصل کرے، اپنے لباس کی پاکی صافی کا بھی اہتمام کرے. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے. اس زمانے میں کوئی سفر کر کے آیا ہو، کپڑے میلے ہیں، گرد و غبار ہے، ایسا بھی کچھ نہیں تھا اس کے کپڑے کے اوپر. اور اس کا مطلب یہ کہ کہیں سے سفر کر کے نہیں آیا، یہیں کا کوئی آدمی ہے، لیکن یہاں ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا. کوئی دونوں باتیں تھیں. اس کی ہر چیز کے اندر ایسا انداز اس نے اختیار کیا تھا لوگ جو ہیں حیرت و استعجاب میں پڑ جائیں، تردد میں رہیں کہ یہ کیا، یہ کون ہستی ہے یہ. تو حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ آدمی بیٹھ گیا اور اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. اتنا قریب بیٹھا، بلکہ بعد پہلے بیٹھ کر کے پوچھا میں قریب ہوں، انہوں نے کہا قریب ہو. یہاں تک قریب ہوتے ہوتے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ملا دیا. وہ وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے فخذیہ میں ہی کی زمین شراح نے دونوں کی طرف لوٹائی ہے، اپنے گویا رانوں کے اوپر رکھا، جیسے کہ طالبوں کی عادت ہوتی ہے دو دانوں بیٹھتا ہے تو اپنی ران پر اپنے ہاتھ رکھتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا رانوں کے اوپر رکھا. شراح فرماتے ہیں دونوں باتیں تھی، شروع میں اپنے اس پر، پھر آگے بڑھ کر کے اس نے حضور کی ران پر ہاتھ رکھ دیے اور پھر جو ہے اس نے سوال کیا یا محمد اخبرنی علیہ السلام، اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، احسان کے متعلق. اب جو ایمان کے متعلق سوال کیا اس میں تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. گویا جن چیزوں پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے، اس میں تقدیر پر بھی ایمان لانا. اور تقدیر یہی ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں پیش آنے والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کا فیصلہ بھی کر دیا اور لکھ بھی دیا ہے، اور اللہ کے اس علم کے مطابق ہی وہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں. کوئی معاملہ ابتدائی نہیں ہے. بس یہ کہہ کر حضرت عمر نے کوئی اپنی بات کی دلیل پیش کر دی اور بتلا دیا کہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے اور حصہ ہے. جو آدمی تقدیر پہ ایمان نہ رکھتا ہو اس کا وہ مومن اور مسلمان نہیں کہلائے گا. جب مومن نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہے. بہرحال
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانیات کے اوپر کما تو ایمان کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب میں نے جو ہے اپنے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب کابی نور اللہ مرقدہ کے پاس پڑھی ہے، اس لیے خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کہ ان کی سند حدیث عالی ہے. انہوں نے یہ پڑھی تھی حضرت حافظ عبدالرحمن صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو بابا عبدالرحمن کے نام سے مشہور تھے، جو حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے ان کو حدیث کی اجازت حاصل تھی. اور حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اس معنی کر کے سند بہت عالی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر کلام کا یہ مقبول مجموعہ اے اللہ ابھی جو شروع کیا گیا، اے اللہ ان کی برکات ثمرات فوائد سے ہم کو پڑھنے والے طلباء کو اور سبھی کو مالا مال فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پڑھنے کے جو آداب ہیں اور ان کے حقوق و حدود ہیں ان کی پوری رعایت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے اسلاف کرام کے اوپر جس طرح فضل فرمایا، اے اللہ ہم پر بھی فضل فرما دے، اور اس علم دین کے ساتھ جو نسبت عطا فرمائی، اللہ اس نسبت کو زندگی کی آخری سانس تک باقی رکھتے ہوئے اسی پر ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں اے اللہ ان نعمتوں سے محروم نہ فرما، اپنے فضل کا فرما معاملہ فرما دے. اس ادارے کو، اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں اور تعلق محبت رکھنے والوں، تعاون کرنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بدیات، مکارے سے اس کی پوری حفاظت فرما. اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سب کو جو یہاں موجود ہیں اور جن میں وہ شرائط جو روایت حدیث کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں موجود ہیں، ان کو